السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہمارا سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سیاح لا مقام، مالک و انس و جاں، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے آیت کریمہ کے ترجمہ کر لیا جائے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، پروردگار عالم اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ حضرات، تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پھر مجھے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی ہے، مجھے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں منع کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اور دل لگا رہتا ہے بازار میں، نماز پڑھتے ہیں اور دل و دماغ رہتا ہے دکان پر، نماز پڑھتے ہیں دل و دماغ رہتا ہے راستے میں، نماز پڑھتے ہیں دل و دماغ رہتا ہے کھیت و خلیہان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کا فرمان ہے، کبھی بدل نہیں سکتا ہے، یا اللہ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات محترم، آپ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات نماز کے عادی بن جائے، نماز کی پابندی کرے، نماز میں سستی نہ کرے۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو اسی پر ختم کر دوں گا۔ حضرات، ایک واقعہ ہے، ایک شخص بہت سخاوت کرنے والا تھا، اس کے پاس بہت مالدار شخص تھا، اور سخاوت کرتا تھا، لوگوں کو درمیان میں پیسے خرچ کرتا تھا، لیکن اس میں ایک بات کی کمی تھی کہ وہ نماز میں سستی کرتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا۔ تو نماز میں سستی کرتا تھا، ایک دن اس نے سویا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے، یہ فرشتوں کا ہجوم ہے، سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، یہ فرشتے اسی میں اس کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اس سے بھی سوال و جواب کیا جا رہا تھا۔
تو اتنے میں فرشتے پہلے پوچھتے ہیں کیا تو نماز پڑھتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، میں فلاں جگہ پیسہ خرچ کیا ہوں، میں نے فلاں جگہ کی مسجد تعمیر کروائی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سب سے پہلے تمہیں نماز کا حساب ہوگا، پھر باقی چیزوں کا حساب کیا جائے گا۔ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، اسے جہنم کی طرف پکڑ کر لے جاؤ، اسے دوزخ کی طرف پکڑ کر لے جاؤ۔ حضرات محترم، جب فرشتوں نے اس حکم پر عمل کیا، یعنی فرشتوں نے جب اسے دوزخ کی طرف لے جانے لگے اور لے جا رہے تھے، اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی وقت اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر نماز ہمیشہ کے لیے نماز کی پابندی کی۔ لہٰذا آپ حضرات نماز میں سستی نہ کریں، نماز کو قائم کریں، نماز پڑھتے رہیں۔ نماز میں سستی کرنے والے کی سزا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کتنے بڑے سخی ہوں، کتنے بڑے سخاوت کرنے والے ہوں، کیا لاکھ مسجد کی تعمیر کروا دیں، لاکھ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروا دیں، لیکن کوئی کام کا نہیں ہے۔ حضرات محترم، نماز تو نماز ہے۔ نماز اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو 2,88 سال دوزخ کی سزا ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچئے تو، یہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔